صلاح الدین ایوبی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک اکیلا شخص کمزور سلطنتوں کے بیچ بیت المقدس کو فتح کر لے؟ دشمنوں کو خبر بھی نہ ہوئی اور صلاح الدین ایوبی نے دنیا بدل کے رکھ دی، کیونکہ خاموشی خود ایک ہتھیار ہے۔ یہ 12ویں صدی کا وہ زمانہ تھا جب اسلامی دنیا بہت کمزور اور آپس کے معاملوں میں جھگڑ رہی تھی، اور دوسری طرف عیسائیوں کے قبضے میں بیت المقدس تھا۔ جہاں کبھی مسلمانوں کے سجدے گونجتے تھے، وہاں اب صلیبیں لٹکی ہوئی تھیں۔ اسی دور میں صلاح الدین ایوبی نے یہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، لیکن وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے اگر اس کو راز میں نہ رکھا گیا تو دشمن ان سے پہلے تیار ہو جائے گا۔ اسی لیے صلاح الدین ایوبی نے اپنے مشن کی تیاری شروع کی، لیکن کسی کو اس کی بھنک نہ لگنے دی۔ پہلے شام، مصر اور حجاز کے حکمرانوں کو آپس میں اتحاد کیا، ان کو آپس میں ملایا۔ اس کے بعد اپنی فوج کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ نہ بتایا کہ آپ کا ہدف بیت المقدس ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے جرنیلوں کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ اپنی صرف سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہے، اور دشمن بھی یہ سمجھتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی صرف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کا مقصد بیت المقدس ہے۔ ایک دن اچانک بغیر اعلان کے صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجوں کا منہ بیت المقدس کی طرف کر دیا۔ صلیبیوں کے جاسوس حیران رہ گئے کہ یہ لشکر کہاں سے آئے اور کب جمع ہوئے۔ یاد رکھیں کہ انہوں نے فریب کی پالیسی نہیں اپنائی، یعنی انہوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے رازداری اور حکمت سے کام لیا۔ انہوں نے خاموشی کو اپنی ڈھال بنایا اور دشمن کو اپنی اصل ارادوں کے بارے میں بھنک بھی نہ لگنے دی۔ یہی لا نمبر 3 ہے کہ دشمن آپ کے ارادے نہیں جان پاتا اور وہ صحیح حکمت عملی نہیں اپنا پاتا۔ 1187 صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، بلکہ رحم اور عدل دکھایا۔ یہاں تک کہ عیسائی مورخین بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے تاریخ میں ایسا فاتح نہیں دیکھا جو اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اتنا مہربان ہو۔ یہی اصل طاقت تھی، یعنی ظاہری تلوار نہیں بلکہ باطنی حکمت۔ یاد رکھیں، خاموشی بزدلی نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ جو لوگ شور مچاتے ہیں وہ اکثر ہار جاتے ہیں، اور جو خاموشی سے کام لیتے ہیں وہ وقت آنے پر تاریخ بدل دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رازداری مومن کا ہتھیار ہے اور خاموشی عبادت۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سکھا دیا کہ خواب تبھی پورے ہوتے ہیں جب اپنے ارادے کسی کو نہ بتائے جائیں۔ اپنے ارادے اپنے دل میں رکھو، اس پر عمل کرو، اور جب فتح حاصل کرو تب لوگوں کو بتاؤ، عمل سے، الفاظ سے نہیں۔ Conceal your attention and let your success make a noise.